بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز جناب و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز جناب گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت سورہ علم نشرح کا آپ کے سامنے آج کا وظیفہ بیان فرمائیں گے، جو کہ 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اور آج کا وظیفہ بہت ہی خصوصاً میری وہ بہنوں کے لیے ہے جو میری بہنیں سسرالیوں سے علیحدگی کے لیے طرح طرح کے وظیفے کر کے تھک چکی ہیں، سسرالیوں سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہیں، ان کے شر سے محفوظ رہنا چاہتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں۔ تو آپ میری بہنوں نے اس وظیفے کو ربیع اول کی آمد سے پہلے کر لینا ہے۔ لگاتار آپ نے اس وظیفے کو 7 دن تک ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سسرالیوں سے علیحدگی حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ ربیع اول کے چاند سے 1 دن پہلے بھی آپ اس وظیفے کو سنتے ہیں یا سن رہے ہیں، تو آپ نے 1 دن پہلے ہی اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے اور اپنے 7 دن آپ نے مکمل کر لینے ہیں۔ اگر آپ آج ہی اس وظیفے کو سن لیتے ہیں تو آپ نے لگاتار 7 دن تک اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے، تو انشاءاللہ 7 دن کے بعد 8ویں دن یا 9ویں دن آپ کا کام بن جائے گا۔ میری کافی سارے بہنیں ہمارے سے گزارش کرتی ہے کوئی آپ ہمیں ایسا مجرب وظیفہ بتائیں جو گارنٹی کے ساتھ کام کریں۔ آپ نے آج کا یہ وظیفے کو ادا کر لینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا کام بن جائے گا، آپ کے سسرال والے آپ سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئے گا، آپ کی ننندے، آپ کی دیورانی، جیٹھانی، آپ کے ساس سسر آپ کے قبضے میں ہو جائیں گے۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے بھائی ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اب آپ اس وظیفے کی ترتیب سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے سورہ علم نشرح کو پڑھنا ہے، آپ نے اس سورت کا ہی وظیفہ ادا کرنا ہے، آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، آپ نے اپنے سامنے قرآن مجید لے کر بیٹھ جانا ہے۔ کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، چاہے آپ تنہائی میں ادا کر لیجئے، چاہے آپ کسی اور کے گھر میں بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر میری بہنیں مائکے میں آ کر اپنے وظیفہ کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ مائکے میں آ کر بھی وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی اور عزیز و اقارب کے گھر جا کر وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی اور عزیز و اقارب کے گھر پہ بھی جا کر اس وظیفے کو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے سامنے 1 عدد گڑ کا ٹکڑا اور کالے کلر کا کپڑا آپ نے اپنے سامنے لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے قرآن مجید کھول لینا ہے۔ باوضو ہو کر پاک صاف کپڑوں میں اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو کر آپ نے پھر اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 101 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو پائے اس درود ابراہیمی میں، اور پھر آپ نے 101 مرتبہ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 101 مرتبہ ہی بڑا درود ابراہیمی پڑھ لیا، اور آپ نے چھوٹا الفاظوں میں 101 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ نے ادا کر لینا ہے، اور پھر آپ نے 102 مرتبہ آپ نے اس سورت کو ادا کرنا ہے۔ سورہ علم نشرح جو کہ 8 آیتوں پر مشتمل ہے، بہت ہی چھوٹی سورت ہے قرآن مجید کی، اور پھر آپ نے آخر میں بھی 101 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے ورد کر لینا ہے۔ آپ نے جب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو آپ نے اپنے شوہر کا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنا نام اور شوہر کی والدہ کا نام آپ نے ساتھ لازماً بیان فرمانا ہے۔
اور پھر آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے، اپنی آرزو بیان فرمانی ہے، اپنی مشکلات کے خاتمے کی دعا آپ نے فرمانی ہے، آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں آپ نے وہ بھی اپنے رب العالمین کے سامنے فریاد کرنی ہے کہ یا رب العالمین مجھے سسرال سے چھٹکارا دلوا دیجئے، یا اللہ پاک میں نے کافی وظیفے کر کے دیکھ لی ہیں، میرا کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، آپ کی سوا اور آپ کی ذات کے سوا میرا کوئی بھی سہارا نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، میں کسی سے مدد کیسے طلب کروں؟ میری آپ ہی مشکلات کو ختم کریں گے اور آپ ہی میری دعا کو قبول و منظور کروانے والے ہیں۔ جب آپ نے 10 سے 15 منٹ تک آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی اور پھر آپ نے آخر میں 101 مرتبہ ہے درود ابراہیمی کا ورد آپ نے پھر ادا کرنا ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ سمجھ آنے میں آپ کو دیر لگے گی، لیکن بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، آپ اس کو ایک بار پھر سمجھ لیجئے۔ آپ نے 101 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے اور پھر آپ نے 101 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے 102 مرتبہ سورہ علم نشرح کو پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے سورہ علم نشرح کو پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ ہی آپ نے پڑھ لینا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ نے اپنے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، آپ نے 10 سے 15 منٹ تک دعا مانگنی ہے اور پھر آپ نے آخر میں بھی 101 مرتبہ درود ابراہیمی کا آپ نے ورد کر لینا ہے، اور جب آپ نے سب وظیفے کو ادا کر لیا اور جب آپ نے درمیان میں اپنے رب العالمین کے سامنے دعا مانگ لی، جو آپ کے سامنے گڑ کا ٹکڑا پڑا ہوگا اور کالے کلر کا آپ کے سامنے کپڑا پڑا ہوگا، گڑ کو آپ نے کالے کلر کے کپڑے کے اندر آپ نے ڈال کر اس کو باندھ دینا ہے اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس گڑ کو مسنا ہے کالے کپڑے کے اندر ہی، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے اور پھر آپ نے دوبارہ اس گڑ کو آپ نے پیسنا شروع کر دینا ہے اپنی ہاتھ سے ہی۔ اگر ہاتھ سے نہیں پیستا تو آپ پھر کسی اور چیز کا استعمال کریں اور آپ اس کو پیس دیں، اور پھر آپ نے اپنے سسرالیوں میں آپ کے جو بھی شامل ہے، ساس سسر ننند دیورانی جیٹھانی کوئی بھی شامل ہے، آپ نے ان کو کسی پانی میں ملا کر، کھانے میں ملا کر، چائے میں ملا کر، دودھ میں ملا کر آپ نے ان کے گلے سے نیچے اتروانا ہے اس گر کو۔ انشاءاللہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، جب بھی ان کے گلے میں گر جائے گا تو آپ کے لیے وہ میٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی عزت کرنا شروع